اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، صلح حدیبیہ میں کفاران قریش کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کی شکوں میں سے دو شرائط یہ بھی تھیں کہ 10 سال تک فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، کہ عرب کے جو دیگر قبائل ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فریقین میں سے جس کے ساتھ مرضی جو ہے وہ دوستی کر لیں اور اپنا معاہدہ کر لیں اور اسے اپنا حلیف بنا لیں۔ قبیلہ بنو کنانا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ دوستی کر لی اور معاہدہ کر لیا اور ان کو اپنا حلیف بنا لیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کی اور معاہدہ کیا اور اپنا حلیف بنا لیا۔ نہ صرف یہ دوستی اور معاہدہ کیا بلکہ قبیلہ بنو خزاعہ نے اس سے قبل تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قبیلہ خزاعہ نے پہلے جو معاہدہ کیا تھا، دستاویز بھی دکھائی کہ ہم نے آپ کے جد امجد کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے بھی ہماری مدد و نصرت کی، ہمیں یقین دہانی دلائی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستاویز کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس دستاویز کو مزید پختہ سے پختہ تر کریں گے۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ جو دو شکیں تھیں، ان دو شکوں اور دو شرائطوں کے تحت کہ 10 سال تک فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور عرب کے دیگر قبائل قریش کے ساتھ یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں، دوستی کرنا چاہیں، حلیف بنانا چاہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو جب یہ شرائط طے پا گئیں، صلح حدیبیہ کے تقریباً 22 ماہ بعد قریش اور قبیلہ بنو بکر اور بنو کنانا نے ایک ایسی حرکت کی جس سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا وہ کل عدم ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ اس معاہدے کے بعد امن کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ رہے تھے اور زندگی بسر کر رہے تھے کہ قبیلہ بنو بکر نے قریش کو آ کے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کریں اور اپنے مقتولین کا ان سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اشتعال دلایا تو ان کی اشتعال انگیزی کے اوپر جو ہے کفاران قریش جو ہیں وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے اندر قریش کے نامور سردار جو ہیں، رئیس جو تھے وہ بھی شامل تھے، جن میں سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حویطب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان، یہ قریش کے کفاران قریش کے نامور رئیس جو تھے وہ بھی ان کی مدد و نصرت کے اندر شامل تھے۔ چنانچہ وطیر ایک کنویں کا نام ہے، تو مقام وطیر کے اوپر جو ہے ان سب نے جمع ہوئے اور انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر جو امن کے ساتھ رہ رہے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور حملہ کرنے والے ہیں، چنانچہ قبیلہ بنو بکر، بنو کنانا اور قریش کے سرداروں نے مل کے جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ بے شمار لوگوں کو انہیں قتل عام کیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے حرم شریف میں آگے کہ یہ قتل کرنے سے، فساد کرنے سے رک جائیں گے، لیکن یہ بدبخت لوگ جو ہیں وہ ادھر بھی باز نہ آئے اور حرم شریف کی حدود کے اندر بھی جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کا بے دریغ جو ہے انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک رات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرماتے، سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام آپ اٹھے اور آپ طہارت خانے یعنی وضو کرنے کی جگہ پہ تشریف لے گئے۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھی شاید آپ آقا کریم علیہ السلام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے 3 مرتبہ لبیک اور نصرتا کے الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کس سے ہم کلام تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بنی کعب کا رجس خاں تھا، انہوں نے مجھ سے مدد طلب کی کہ قریش نے قبیلہ بنو کنانہ اور بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو میں نے ان کا جواب دیا ہے کہ میں حاضر ہوں، نصرتا، اور تمہاری مدد بھی کر دی گئی۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف میں ہیں اور پکارنے والے، مدد طلب کرنے والے مکہ المکرمہ میں ہیں، تو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں، نصرتا، مدد کر دی گئی۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کبیر میں روایت کیا اور صغیر میں روایت کیا۔ مطلب خواتین و حضرات، تبلیغ دین کے لیے سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور